نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. صدق الله العظيم. ایک بار کل ذہن میں قلب سلیم لفظ آیا ذہن میں. لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. جس دن اور رسوا نہ کر مجھ کو جس دن جی کر اٹھیں، جس دن نہ کام آوے کوئی مال نہ بیٹے. ترجمہ جس دن نہ کام آوے کوئی مال نہ بیٹے، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چنگا مانے صحیح تعلیم بات سے ترجمہ ہے نا. بتا ترجمہ سمجھا گیا ہے، معمولی ترجمہ. جس دن نہ کام آوے کوئی مال نہ بیٹے، نہ مال نہ بیٹے، مگر جو کوئی آیا اللہ کے پاس لے کر دل چنگا صحیح اور پاس لائے بہیس واسطے ڈر والوں کے اور نکالی دوزخ سامنے بے راہوں کے. یہ بس اتنی بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی اور باپ کو چھوڑ چلے. مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اس کو ایمان ہدایت کی توفیق نصیب فرما. تو ہم جا رہے ہیں، بہت سمجھایا نہیں مان رہا ہے ہمارا باپ. مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اس کو ایمان اور ہدایت کی توفیق نصیب فرما تاکہ وہ تیری مغفرت کا مستحق ہو سکے. باپ سے محبت ہوتی ہے، باپ سے محبت، باپ کو اولاد سے محبت تبھی فطری چیز ہے. کب چاہے گا کہ ہمارا باپ دوزخ میں جلے. مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اس کو ایمان اور ہدایت کی توفیق نصیب فرما تاکہ وہ تیری مغفرت کا مستحق ہو سکے. ان کو یہ امید تھی کہ شاید وہ زندگی میں اسلام لے آئے، لیکن جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، باپ کو کھل گئی بات، ایمان نہیں لائے گا. ایمان نہیں لائے، دشمن ہے، ایمان نہیں لائے گا. یا یہ معلوم ہو گیا کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا تو اس سے بیدار ہو گئے، جیسا کہ سورہ توبہ میں گزر چکا ہے. ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر تھا جو مقام رجا و طمع سے متعلق ہے. ہمارے باپ کی مغفرت کی یہ سب رجا امید ہے، ابھی نا امید نہیں ہوئے تھے. ان آیات میں ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا ذکر تھا جو مقام رجا و طمع سے متعلق ہیں. اب آئندہ آیت میں اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو مقام عظمت و حیبت اور مقام خوف و خشیت سے متعلق ہے.
پہلی دعا ہے. اب آئندہ آیت میں اس دعا کا ذکر فرماتے ہیں جو مقام عظمت، ہیبت، خوف اور خشیت سے متعلق ہے. جیسے الفاظ ہے جو مقام عظمت، اللہ کی عظمت بھی قلب میں ہے. اللہ ہم لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دے. اللہ کی عظمت ہو مولانا تو کیا ہم عاصی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں فرماتے جو دن رات اللہ اکبر کہتا ہو اس کے دل میں کبر رہ سکتا ہے، غفلت رہ سکتی ہے. نماز پڑھا اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، کچھ نہیں، ہاتھ اٹھایا کچھ نہیں، زبان سے کہہ دیا اللہ بڑا ہے. جتنی دنیا چیز ہے سب سے بڑا ہے اللہ. اللہ اکبر من کل شیء ہے، ہر چیز سے اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ. اب آئندہ آیت میں اس دعا کا ذکر کرتے ہیں جو مقام عظمت و ہیبت اور مقام خوف و خشیت سے متعلق ہے. سبھی جو جانتے ہیں ترجمہ اردو داں بھی جانتے ہیں سب. ہیبت، عظمت، خشیت سب. چنانچہ فرماتے ہیں اے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. یہ ہے بندہ قبرستان میں جا کر کے اللہ فی الصلاۃ، نماز میں لہو، اور قبر میں یکرہ اللہو فی الصلاۃ واللہو فی القبر. قبرستان ہے دیکھیے ابھی سوچ ہو گیا. مکروہ ہے نماز میں لعب کھیل اور قبرستان میں لہو لے. بہت دن کے بعد ہے، پہلے سال جو گیا تھا اور 2 مفتی تھے. جب گئے وہاں قبرستان میں تو وہ دیکھ رہے تھے وہاں تازیہ رکھا ہوا، یہ رکھا ہے. پہلی بار نہیں، وہ 30 سال کی بات ہے. اور قبرستان میں دونوں ہنس رہے تھے. میں نے کہا دیا کیونکہ متعلق دونوں کا عقل دیا. میں نے کہا آپ کو اس سے کیا تعلق تھا؟ وہاں یہ ہے، یہاں جھنڈی ہے، آپ کو یہاں دیکھنا ہے کہ قبرستان میں آپ کو کیا کرنا ہے. ڈال دیا وہیں مفتی لوگوں کو. میں نے کہا نہیں معلوم آپ کو کہ قبرستان میں غفلت نہیں ہونی چاہیے، تذکر ہونا چاہیے. یہ آپ اپنا عمل دیکھیے کہ آپ برا کر رہے ہیں، ان کو نہ دیکھیے کیا کر رہے ہیں. وہ قبرستان کا حق ہے. نماز میں لاکھ کھیل یہ مکروہ یکرہ. اس طرح الذہ کو پھر الذہ کو پھر مقابل اللہ نماز میں لہو لئی اور قبرستان میں لہو ذہ ہے. آپ ہنس رہے ہیں، چلیے آپ مفتی ہیں، آپ کو نہیں معلوم یہ حدیث. میں نے کہا اپنے کو دیکھو، جو موقع ہے اس میں آپ کیا عمل کر رہے ہیں واقع موقع کے مناسب آپ دیکھیے. یہ وہاں بھی ڈانچا ہے کنتھاریہ میں قبرستان کے اندر 2 مفتی لوگ ڈال دیا. میں نے وہاں جھنڈی بھی تھی، ان کی نظر وہ قبرستان میں جھنڈی پر تھی اور اپنے پر نظر رکھو. وہاں بھی اگر غفلت دور نہیں تو افسوس. وہاں بھی سیاسی باتیں جھگڑے باتیں وہ کرتے ہیں. جا رہا تھا جنازہ، وہاں بہت آتا تھا نا ہمارے حضرت کے، اب بھی آتا ہو. جا رہے تھے، ایک آدمی لگے پوچھے بڑے مانا سب خیریت ہے. میں نے کیا خیریت ہے؟ جنازے پیچھے جا رہے ہو خیریت پوچھ رہے ہو؟ ہم کو بھی جانا ہے، یہ سوچتے ہوئے چلو ہمارا بھی وقت آنے والا ہے. جنازہ ہے، جنازہ جا رہا ہے، اس کے پیچھے خیریت ہنس کے پوچھ رہے کوئی. ذہ کو پھر یکرہ ذہ کو پھر اس لیے یکرہ کا لفظ ہے یکرہ النقش فی جدار قبلہ. مسجد میں جدار قبلہ جو ہے اس پر نقش ممنوع ہے، مکروہ ہے کہ نہیں. یکرہ النقش فی. میں نے کہا جہاں نقش نہ ہو
پورا نقشہ ہی ہو دنیا کے سامنے کھڑکی کھول کے حدیث میں نقش ہے وہاں پورا نقشہ ہی کھلا ہوا ہے قبلہ کی طرف جتنا چاہو دیکھو 3-4 میل تک دیکھو عورتوں کو دیکھو گاڑی دیکھو ٹرک دیکھو سب دیکھو سب چیزوں سے حقائق سے غفلت کی باتیں حقائق سے چونکہ دوری ہے سب لوگوں کو اس وجہ سے بڑے بڑے لوگ ان کی طرف التفات نہیں کرتے اللہ ہم سب لوگوں کو اس سے بچائے نقش اور اے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام ارزا خز مشتق ہے خز کے معنی ذلت اور خاری کے ہیں اور خزائط کے معنی ندامت اور شرمساری کے آیت میں دونوں معنی درست ہیں سبحان اللہ جب ابراہیم خلیل اللہ کا یہ حال ہے کہ روز محشر کی رسوائی سے ڈرتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ روتے تھے حضرت ابراہیم لوگوں نے کہا حضرت آپ اتنا روتے ہیں آپ خلیل اللہ نہیں ہیں خلیل اللہ ہمارے گاڑے دوست کیا ہیں خلیل بھائی میں کہتا ہوں خلیل نام ہے ترجمہ گاڑے دوست خلیل کے معنی ہیں آپ گاڑے دوست مخلص دوست ہیں آپ اتنا ڈرتے ہیں کہا جب خوف خدا غالب آتا ہے تو اپنی خلت میں بھول جاتا ہوں پھر یاد نہیں رہتا کہ میں خلیل اللہ ہوں اس وقت یہی رہتا ہے کہ میں عبداللہ ہوں میں کہہ رہا ہوں خلیل اللہ یاد نہیں رہتا ہے خلیل عبداللہ یاد رہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے مطیع و فرمانبردار رہنا چاہیے خلیل اللہ کوئی مشکل نہیں صاحب اللہ ہم سبوں کو ایسا فرماتے ہیں اے میرے پروردگار مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن مردے قبروں سے اٹھائے جائیں گے خزی کو معنی ذلت اور خاری کے ہیں خزائط کے معنی ندامت اور شرمساری کے ہیں آج میں دونوں معنی درست ہیں اے اللہ مجھے ذلیل و رسوا نہ کرنا اور ندامت اور شرمساری سے بچانا پھر جامع دعا بولے بھائی کل بول سا یاد آئے گی دعا تو میں نے کہا نکال دو بھائی دیکھو دیکھا جی کیا ہے ہمیں سنا چکا اس کو لکھا ہوا ہے یہ کل سنی اسی کو درست کرنے کے لیے سب محنت ہے دل کو درست کرنے کے لیے ان اعضاء کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے چشم بندو لب بندو گوشت بند گن بینی نور حق برمن بخن آنکھوں کو بند کرو ناجائز چیزوں کو دیکھنے سے کانوں کو بند کرو ناجائز چیزوں کے سننے سے چشم بندو لب بندو گوشت لب زبان کو بھی لایانی سے بچاؤ معلوم کا شعر ہے جامع شعر ہے نہیں چشم بندو لب بندو گوشت بند لب بندو نذیری گر تماداری مقبول معاباشی فلا تحرس ولا تحسد ولا تأخذ على الدنیا جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ حال ہے جو روز حشر رسوائی سے ڈرتے ہیں تو اس کی کیا مجال ہے کہ وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بے فکر ہو جائے اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے وہ روز حشر کی رسوائی سے ڈرتے ہیں تو کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بے فکر ہو جائے اور وہ دن بڑا ہولناک ہوگا جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے لیکن اس دن کی پریشانی مگر اس دن کی پریشانی اور رسوائی سے وہ شخص بچ سکے گا جو اللہ کے پاس کفر اور شرک اور شکوک اور شبہات سے دل سلامت لے کر حاضر ہوگا اسی کے صفائی کے لیے بزرگوں کے اہل جاتے ہیں تزکیے کے لیے جاتے ہیں یہی تزکیہ
وہاں سے بچنے کے لیے دل کو صاف کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دل قلب سلیم یہی ہے. اور وہ دن بڑا ہونا بڑی دعائیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام کی, عجیب مضمون ہے. جس دن نہ مال نفع دے گا نہ بیٹے, لیکن اس دن کی پریشانی اور رسوائی سے وہ شخص بچ سکے گا جو اللہ کے پاس کفر اور شرک اور شکوک و شبہات سے دل سلامت لے کر حاضر ہوگا. دل سلامت لکھا ہوا, دل سلامت لے کر آئے گا. جو ایسا ہوگا تو لا محالہ اس نے اپنا مال اللہ کے راہ میں لگایا ہوگا. جو ایسا دل لے کے آئے گا تو یہ نہیں مفت نہیں, وہاں بھی ہے کچھ مال لگایا ہوگا بچاؤ کے لیے. اللہ کے کام دل سے اگر خرچ کیا ہے اللہ کو وہ جانتا ہے. جو شخص ایسا ہوگا تو لا محالہ اسی کا دے رہے. جو شخص ایسا ہوگا تو لا محالہ اس نے اپنا مال اللہ کے راہ میں لگایا ہوگا اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہوگی. نشہ ہو جاتا ہے مجھے, ہم لوگ ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, بعض لوگ آئیں گے صرف یہی بات دنیا کی, ارے ہم سے آئے ہوئے ہم تو کرتے ہی ہو یار, کیسے دین کی بات تو ایک سن لو ہم کو کریں گے, سمجھتے ہیں آئیں گے یہی سب کہیں گے آخرت یہ ہو, اس کا سننا بھی گوارا نہیں. لا محالہ اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا اور اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دی ہوگی. لکھا میں نے سنا ہے, دیکھیے الفاظ غالباً ہے. حضرت مولانا عیسیٰ صاحب فرماتے تھے الہ آبادی کہ تدین کی علامت دو ہے. ایک تو یہ کہ جماعت سے نماز پڑھتا ہوں, اور دوسری بات ہے کہ اپنی بیٹی کی شادی دیندار سے کرتا ہوں. دو ہی دکھا, میں نے دیکھا ہے, یاد نہیں کہاں ہے لیکن ذہن میں ہے. حضرت مولانا مسلم انفاس عیسیٰ اس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں لگایا ہوگا اور اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دی ہوگی. ایسے شخص کو قیامت کے دن مال اور اولاد سے نفع پہنچے گا. حضرت جنید رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سلیم کے معنی لغت میں مار گزیدہ کے ہیں. جس کو سام کہتے ہیں اس کو سلیم کہتے ہیں, حالانکہ وہ سقیم ہے. سقیم معنی بیمار, اور سلیم اس کے برعکس اس کو سلیم کہتے ہیں. مار گزیدہ کے ہیں مطلب کہ خوف خداوندی کی وجہ سے جس دل کی یہ کیفیت ہو وہ مار گزیدہ کی طرح ترمینات آ رہے ہیں. لیکن یہ نیا بالکل سنایا ہے, سب یاد تو نہیں رہتا. قلب سلیم مانے وہی صفائی والا دل ہم لوگ. یہ سلیم سے مراد کیا ہے, مطلب کہ خوف خداوندی کی وجہ سے جس دل کی یہ کیفیت ہو کہ مار گزیدہ کی طرح ترمینات آتا ہے. سلیم کی یہ مانے چیز یاد ہو کہ نہیں یاد چیز رہے. قلب سلیم مانے اس طرح تڑپتا ہوا ہے جیسے سانپ جس کو کاٹ دے تو تڑپتا ہے, اسی طرح اللہ کے خوف سے تڑپتا ہوا جو آئے وہی سالم رہے گا. مطلب یہ کہ خوف خداوندی کی وجہ سے جس دل کی یہ کیفیت ہو وہ مار گزیدہ کی طرح ترمیناتا رہے. مار گزیدہ وہی سانپ کا کرنا ہوا تو وہ قیامت دیر کامیاب ہوگا. کیا چل رہا ہے, ایک سے ایک بڑھ کر خواہش, ایک سے ایک بڑھ کر کے تمنا, ایک سے ایک بڑھ وہ مار گزیدہ کہتے ملتا ہے تو وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا. اور وہ دن نہایت ہولناک اور ہیبت ناک ہوگا.
پر وہ دن نہایت ہولناک اور حیبتناک ہوگا۔ اس دن جنت میدان حشر میں متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ جنت کیسی نعمتیں ہیں، کسی جنت خیر بیان کیا تھا میں نے۔ اس دن جنت میدان حشر میں، اچھا وہ دن نہایت ہولناک اور حیبتناک ہوگا۔ اس دن جنت میدان حشر میں متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ جو خزانہ ہے منافع اور فوائد کا، جو خزانہ ہے نہ، ایک ہیرا مل جاتا آدمی معلوم کیا ہو جاتا ہے، وہاں ہیرے جواہرات کے نہریں مرصع کی جائیں گی کنارے کنارے۔ اب نہر اور سامنے بہت بنتا ہے، نہروں کو خوب سجاتے ہیں۔ احمد آباد وغیرہ میں پوری نہر بہت دور تک، چاروں طرف، وہاں تو سونے شادی کا ہوگا، یہاں سنگمرمر ویسے لگا ہوا ہے، بس تفریح کا زبردست۔ پر لے گئے تو مجھ کو رات میں دیکھنا ہے کہ احمد آباد میں بہت جنت میدان حشر میں متقیوں کے قریب کر دی جائے گی۔ جو خزانہ ہے منافع اور فوائد کا، تاکہ اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلی جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ پہلی پیش یہ تم کو ملے گا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت میں داخل کرے۔ جو ہمارے دوست احباب متعلق ہیں سب کے لیے دعا کرنا چاہیے، اب سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ اللہ کی جنت تنگ نہیں ہوگی مجھ سے، جنت خالی رہ جائے گی، سب کو بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کرے گا جو جنت میں جائیں گے۔ کسی نے کہا حضرت یعقوب صاحب سے کہ حضرت وہی لوگ بڑے مزے میں رہیں گے، نہ کوئی اندھا جنت میں پہنچ جائیں گے، کیا خاکوں کو مزہ آئے گا؟ جو پیاسے رہے، بھوکے رہے، تڑپائے گئے، ان کو مزہ آئے گا وہاں۔ اور جو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو مزہ نہیں، مزہ انہیں لوگ آئے گا جو یہاں ستائے ہوئے ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، دل کا درد رکھتے ہیں، ان کو مزہ آئے گا۔ افطاری میں سب کو تھوڑا مزہ آتا ہے، جو روزہ ہے اسی کو مزہ آئے گا، اور جو کھاتا ہوا بیٹھ گیا تو اس کو کیا مزہ آئے گا؟ جو خزانہ کتنی عمدہ بات مجھ صاحب، جو جنت میدان حشر میں متقیوں کے قریب کر دی جائے گی، جو خزانہ ہے منافع اور فوائد کا، تاکہ اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلی جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہمیں اس مقام پر جانا ہے، ہوتا ہے اس مقام کو، وہ پور پیدا جگہ جہاں آبشار ہے زامبیا زمبابوے کے درمیان میں، پہلے سے اس کی آواز عجیب آتی ہے گرنے کی، فضائی ٹھنڈی، بالکل عجیب غریب، پہلے سے اس کا اثر۔ فرماتے ہیں جنت کو اللہ دکھا دے گا تاکہ مزید مشتاق ہو جائیں، کہ ہم پہلی ہی جنت کو دیکھ کر خوش ہو جائیں کہ ہمیں اس مقام پر جانا ہے، اور جہنم گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ جو مخزن ہے تمام مصیبتوں اور ذلتوں اور آفتوں کا، میں نہیں کہ ہر مضمون سنائی ہو، سنایا لیکن یہاں تو میرا خیال نہیں پہنچا میں، جو پہلی اور جہنم گمراہوں کے نام ظاہر کر دی جائے گی۔ لیکن یہ بھی نقطہ لکھ رہا ہے، اس کے قریب کر دی جائے گی تاکہ قریب سے دیکھ لے پہلے، یہ نقطہ ہے کہ نہیں؟ اور ان کو پہلی ہی جہنم کی دیکھو وہاں جانا ہے، پہلی طرف جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور آفتوں کا، اور جہنم گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، جو مخزن ہے تمام مصیبتوں، ذلتوں اور آفتوں کا، تاکہ اس کو دیکھ کر غم زدہ ہوں کہ اب ہمیں یہاں جانا ہے، اور یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ یہی ہے۔
یہ دیکھ کر ان کے خوف اور نا امیدی اور پریشانی میں اور زیادہ ہی ہو جائے گی. پہلے ہی سے پریشان کہ اللہ ہم کو نہ جانا. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے پہلے آدمی ڈر جاتا ہے یہ آنے والی ہے. ٹیکا لگتا ہے یہ لگتا ہے سب میں آدمی کھڑا رہے ہم کو بھی آ جائے ڈرتا رہتا ہے. ایک انجیکشن لگنے سے ڈرتا ہے. سب حق ہے مولانا. النار حق جہنم بھی حق ہے جنت حق جنت بھی حق ہے. وہاں جائیں گے بعد میں کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے آپ کو امید رہتی ہے اچانک آ جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے ڈر آ جاتا کہ ہم لوگ بیٹھے تھے ڈر آ گئے سب ڈیمانڈ سب پورا جائے گی. وہ ہائی کورٹ کے جج لوگ جن کے ملنے کے لیے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بھی آگے میدان میں آ گئے تھے. ہائی کورٹ ڈر آیا تھا ہائی کورٹ کے جج وکیل سب لوگ میدان محشر سب نے وہ ججی رہ گئی نہ وکالتیں رہ گئی نہ پنسل رہ گئی نہ ٹوپی رہ گئی نہ آچر گل چلو یہی سب عورتیں باہر آ گئی تھی یہ نمونہ ہے مول صاحب. یہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك وحالها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فرماتے ہیں جہنم گمراہوں کے سامنے ظاہر کر لی جائے گی. جو مخزن یہ اچھا دکھا میرا خیال کسی نے جو مخزن ہے تمام مصیبتوں اور ذلتوں اور آفتوں کا وقنا عذاب النار 7 مرتبہ پڑھنا ہے. مغرب بات اتنی فضیلت ہے کیا اللہ اجرنا من العذاب اتنی پڑھنا ہے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں ارے ہم لوگ بھی بھول جاتے ہیں کچھ ہی کرتا ہوں پڑھوں. کون سا پہاڑ ٹوٹ رہا کہ اتنا تم نہیں پڑھ سکتے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں بھائی آپ لوگ نہیں کہہ رہا آپ تو پڑھتے ہی ہیں. آپ لوگ بھول جاتے ہیں. 3 مرتبہ پڑھنا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء ہے کہ نہیں. آفت نہیں آئے گی. ایک صحابی نے اس کو روایت کیا تھا ان کو مصیبت آ گئی کہا آپ تو ابھی روایت کر رہے تھے کہ جو 3 مرتبہ پڑھ لے گا آفت نہیں آئے گی. آفت آ گئی. کہا اس دن نہیں پڑھا تھا میں نے صاف کر دیا. مشکات وغیرہ میں یہ ہے اتنا بھی ہم لوگ نہیں پڑھتے. میں تو یہی کہتا ہوں اتنا پڑھ میں اپنے کو کہتا ہوں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ماتھاوی کہتے تھے کہ میں اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح اوسطه فلاح وآخره نجاح پڑھ کر کے مطمئن ہو جاتا ہوں دن بھر کے لیے. ماتھاوی کتنی چھوٹی دعا. حضرت تھانوی باہر ٹہل رہے تھے. ایک بڑا آدمی راجپوت پنڈت آیا ہندو. اس نے کہا مولانا وہاں مولانا نہیں مولوی جی کہا مولوی جی تم ٹہل رہے ہو تمہارے متعلق معلوم ہے کہ کیا کیا سوچا جا رہا ہے. یعنی خطرہ کی کہا بس تمہارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹہلو جو چاہو. تمہاری نظر جب ادھر ہے ہندو نے کہا آئے خان خان مولانا نے بیان کیا ماتا حضرت صاحب نے سنایا. کہا کہ میں نے اس کو جواب دیا یہی وہ مطمئن ہو گیا بس جاؤ. لیکن میں یہ دعا پڑھتا ہوں اس وجہ سے مطمئن ہو جاتا ہوں اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح وآخره نجاح. 9-10 دعاؤں کا ہے. کتنے لوگ لیے ہوں گے؟ کوئی نہیں کوئی نہیں. اتنا شوق نہیں. ماں تھانوی دعا ہے حضرت کی دعا ہے کہ بہت اچھا مجموعہ ہے لگا ہوا ہمارے یہاں لگا ہی ہوا. تو فرمایا تھانہ بھر میں لوگوں سے حضرت تھانوی نے کہا کہ میں نے یہ دعا پڑھ لیتا ہوں مطمئن ہو جاتا. اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح وآخره نجاح. یہ حضرت سنا. ہم لوگ سے کوئی بات ہوتی ہے ارے ایک ہی مرتبہ کئی مرتبہ پڑھ لیا کرو دن میں. مجھ سے خود حضرت فرمایا یہ دعا کئی مرتبہ پڑھ لیا کرو. ہم لوگ تو یہی دعا کیجیے پورا عمل ہمارا بھی ہو.
آپ نے تو بہت سے پہلی مرتبہ سنے، میں 10-20 مرتبہ سن چکے یہ سب. اللہم اجعل اول هذا النهار سلام اوسطه قرار، کیا رہ گیا؟ سب کچھ آ گیا. اور جہنم یہ بہت جو مخزن ہے، جہنم میں جاؤ جو اس کی تفصیل ذاتہ کر دیا، جو مخزن ہے تمام مصیبتوں اور ذلتوں اور آفتوں کا، سب کچھ ہوگا، تاکہ اس کو دیکھ کر غمزدہ ہوں کہ اب ہمیں یہاں جانا ہے اور یہ ہمارا دائمی ٹھکانہ ہے. یہ دیکھ کر ان کے خوف اور ناامیدی اور پریشانی میں ذاتے ہو جائے گی، دیکھ ہی کر. کما قال تعالی فلما رآہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا. اس طرح سے جنت کو قریب کرنا مسلمانوں کے سرور کا باعث ہوگا. جنت سے دوزخ خوف اور جنت سے، اسی طرح جنت کو قریب کرنا مسلمانوں کے سرور نہیں، سرور کا باعث ہوگا، اور دوزخ کا قریب کرنا کافروں کے رنج و غم کا باعث ہوگا. ویسے تفسیر کبیر سے نقل کیا ہے، امام راضی کی تفسیر سے نقل کیا ہے اس کو. بہت بڑے آدمی تھے، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں سب چیز ہے، تفسیر ہی نہیں ہے. امام راضی کی تفسیر کے بارے میں یہ غلط، انہوں نے رد کیا. مفتی تقی ہوا ہے کیا ہی جو کہہ دیا آپ چل پڑے، نہیں دیکھیں گے مالک کسی بیوقوف نے کہا، کسی نے کہ گمراہ نے کہا ہے، بس اب چل پڑی بات کہ سب چیز راضی میں ہے، تفسیر ہی نہیں ہے. منطق کا فلسفہ، ابھی منطق کا فلسفہ کے ساتھ تفسیر دیکھو کتنی عمدہ ہے. کبھی دیکھ لیا کیجیے آگے، ان کا اس کا رہنا چاہیے حوالہ. فلما رآہ زلفۃ سیئت وجوہ الذین کفروا. اس طرح سے جنت کو قریب کرنا مسلمانوں کے سرور کا باعث ہوگا، اور دوزخ کا قریب کرنا کافروں کے رنج و غم کا باعث ہوگا. تفسیر کبیر. اور ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ معبود، جہنمیوں سے تھوڑا سا، اور کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو اللہ کے سوا پوچھتے تھے؟ کیا وہ اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں یا اپنا ہی کوئی بچاؤ کر سکتے ہیں؟ سب بت میں ڈالے جائیں گے. کیا اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو عذاب سے بچا سکتے ہیں؟ پھر اس کہنے کے بعد وہ معبود یعنی بت اور بت پرست اور گمراہ اور ابلیس سب لشکر دوزخ میں عہدے میں ڈال دیے جائیں گے. بدھ بھی جاؤ، بدھ کے پوجنے والے بھی جاؤ، بنانے والے سب. پھر اس کے کہنے کے بعد معبود معنی بت وغیرہ جو بھی ہوں، اور بت پرست اور گمراہ اور ابلیس کا سب لشکر دوزخ میں عہدے میں ڈال دیے جائیں گے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جو آنے والی تو آئے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی. سب کے سب دوزخ میں ڈال دیے گئے، غوطے دیے جائیں گے، غوطے دیے جائیں گے. بت اور شیاطین اور گمراہیوں کے سردار جنہوں نے ان کو گمراہی پر آمادہ کیا تھا، وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ خود اپنے کو عذاب سے بچا سکیں گے. یہ تو ہمارا ایمان ہے، ایمان ہے، اطمینان ہے. کوئی مرتا تھا باہر تو فرماتے تھے نام نہیں لوں گا، فلاں پر 2 دفعے جا کے گرا ہوگا، ایک خاص منظر، اگر فلاں جو مرا ہے فلاں بدین گمراہ دشمن ہے، اس میں جا کے گرا ہوگا، تو وہ کہے گا تم بھی آ گئے، ہم تو پہلے سے پڑے ہوئے ہیں، بڑی خراب جگہ. یہ حضرت کا ایک نقشہ اس کا کھینچتے تھے حضرت. جب کوئی بڑا آدمی ان کا مرتا تھا گیا ہوگا تو فلاں پر گرا ہوگا، جہنم میں پہلے سے موجود ہے. کہا اچھا تم بھی آ گئے؟ ارے ہم تو پہلے سے موجود ہیں، یہاں تڑپ رہے ہیں، تم بھی آ گئے. یقین تھا
فلما رأوا، جنہوں نے ان کو گمراہ پامال کیا تھا وہ اپنے پیروی کرنے والوں کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے اور نہ خود اپنے کو عذاب سے بچا سکیں گے، نہ ناصر ہوں گے نہ منصور ہوں گے، نہ ناصر ہوں گے اور نہ منصور، منتصر لکھا، منتصر میں منصوری کے، نہ وہ کسی کی مدد کریں گے نہ یا منتصر کریں گے، مدد کیے جائیں گے نہیں، اور یہ عابد و معبود وہاں پہنچ کر آپس میں جھگڑا کریں گے۔ عابدین اپنے معبودین سے کہیں گے خدا کی قسم ہم کھلی گمراہی اور سری غلطی میں تھے کہ ہم تمہاری عبادت کرتے تھے، اس کی وجہ سے ہم یہاں نہ بتائیے، اور تم کو جہانوں کے پروردگار کے برابر ہم ٹھہراتے تھے۔ اللہ، خدا کی طرح بے چور و چرا تمہارے حکم کو مانتے تھے، اور خدا کی طرح بے چور و چرا تمہارے احکام کو مانتے تھے، جسے اللہ کو مانا جاتا ہے ویسے تم کو ہم مانتے تھے۔ اور نہیں گمراہی میں ڈالا ہم کو مگر ان بڑے مجرموں نے، انہوں نے ہم کو گمراہی میں ڈالا، کچھ بات نہیں، جو اس گمراہی کے بانی تھے، اور مجرموں نے جو باتیں ہم کو سکھائی وہ ہم نے مانی، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے، ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، یہ ہمارے سردار تھے، جو انہوں نے کہا ہم نے مانا، جہنم رسید ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، سبھی کو ڈالتا ہے، جنت کا سوال، دوزخ سے پناہ۔ اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہ من قول عمل۔ بہت دعائیں کرتے، کبھی ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، ماشاء اللہ چلا جائے گا، ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک الجنہ وما قرب الیہ من قول عمل وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهِ، ہم اللہ جنت سے سوال کرتے ہیں، اور ہر اس عمل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو جنت کے قریب کر دے، دوزخ سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اور ہر اس عمل سے پناہ مانگتے ہیں جو دوزخ کے قریب کر دے۔ دعا اللہ تعالیٰ آپ کے اللہ تعالیٰ ایمانیات پر خوب ہم کو یقین عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ آخرت کا حسن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ جنت میں پہنچائیے اور جنت کے اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیے، دوزخ سے بچائیے، اور دوزخ کے اعمال جو دوزخ کو پہنچانے والے ہیں اس کے کرنے سے ہم سب کو محفوظ رکھیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔